السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک آدمی نے جب نماز شروع کی تو نماز شروع کرنے کے بعد انہوں نے ان کلمات کو ادا کیا: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ تو جب نماز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ کون خوش نصیب انسان ہے جس نے یہ کلمات ادا کیے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا دروازہ کھول دیا ان کلمات کے لیے۔ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا دروازہ کھول دیا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات سنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے تو میں نے زندگی بھر آج تک ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ کلمات اتنے اچھے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان میں تعریف ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب ہم اپنی نماز کا آغاز کریں تو ہم ان کلمات کو بھی اپنی نماز کا حصہ بنا لیں، جیسا کہ ہم نماز شروع کرنے کے بعد پڑھتے ہیں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کلمات کو بھی شامل کر لیں گے اگر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ان کلمات کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، ایک صحابی جو کہ مقتدیوں میں سے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات سننے کے بعد انہوں نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ حمدن کثیرن یعنی تعریف بہت زیادہ، طیبن مبارکن فیہ یعنی بہت زیادہ تعریف جو کہ پاکیزہ ہے اور برکت والی ہے۔ تو ان کلمات ادا کرنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز بھی پوری پڑھا لی تو نماز سے فراغت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ یہ کلمات کس نے ادا کیے ہیں؟ تو ان میں سے ایک صحابی بولے کہ اللہ کے نبی یہ کلمات میں نے ادا کیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے نماز کے دوران دیکھا جو 30 سے زائد فرشتے تھے جو اس تگ و دو اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ ان کلمات کو پہلے ہم لکھیں، یعنی ان کا اجر پہلے ہم لکھیں، پہلے ان کلمات کو ہم اللہ کے پاس لے کر جائیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کلمات ہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یہ اتنے بابرکت اور پاکیزہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب لگے، تو اللہ تعالیٰ نے 30 سے زائد فرشتوں کو بھیج دیا کہ جا کر پہلے ان کو لکھ کر لے کر آؤ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنی نماز میں جب امام صاحب یہ کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، تو اس کے بعد ہمیں بھی ان کلمات کو پڑھنا چاہیے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ تو یہ کلمات بہت زیادہ پاکیزہ ہیں، طیب ہیں اور برکت والے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب لگے۔ ہم بھی ان کلمات کو اپنی نماز کا حصہ بنائیں۔